ساتویں نقلی دلیل قسم آد الطیور، طیور طائر کی جمع ہے پرندے۔ مکے والوں تم مسئلہ توحید نہیں مانتے، پرندے بھی یہ مسئلہ مان گئے ہیں۔ سورۃ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 25۔ سبحان اللہ۔ صفحہ 342، صفحہ 342 میں جو ہے نا یہاں سے منع کرتا ہوں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ آیت نمبر 20 سے، آیت نمبر 20 سے مانا 19 کے بعد 20 آپ آیت دیکھیں نا بیٹا، صفحہ کہہ رہے ہیں وہی صفحہ ہے 342۔ میں یہاں سے مانا کر رہا ہوں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ سے، تاکہ ساتھیوں کے سامنے خاکہ آ جائے، خلاصہ آ جائے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جستجو کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی۔ تفقد کہتے ہیں حاضر اور غیر حاضر کی تحقیق کرنا، کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے، حضرت نے حاضری لی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جستجو کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں، کون حاضر ہے بھائی کون غیر حاضر ہے پتہ تو کروں۔ فقال، پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ہے واسطے میرے، مجھے کیا ہو گیا، نہیں دیکھ رہا میں ہدہد کو۔ ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا تو موجود ہے پتہ نہیں چھپا بیٹھا ہے، رش زیادہ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ نمبر 2، ام کان من الغائبین، یا ہو گیا غیب ہونے والوں میں سے، یا موجود ہی نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیں ساتھی، میں 2 مسئلے عرض کر دوں لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رش زیادہ ہے، ہدہد کہیں چھپا ہوا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور یا بالکل یہاں سے غائب ہو گیا اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ دوست ذرا سوچیں، انصاف کی دعوت دے رہا ہوں، یا تو ہدہد موجود ہے چھپا ہوا ہے پتہ نہیں رش ہے نظر مجھے نہیں آ رہا، جو عالم الغیب ہو اس سے بھی کوئی چیز چھپ سکتی ہے نہیں، اور نمبر 2، یا غیب ہو گیا یہاں ہے ہی نہیں، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اس سے کون سی چیز غیب ہو سکتی ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی شان اور مقام کے باوجود عالم الغیب ہوتے یا حاضر ناظر ہوتے، ہدہد ان سے چھپ کیسے سکتا، ہدہد ان سے غیب کیسے ہو سکتا۔ لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بھی ضرور سزا دوں گا میں اس کو، سزا سخت عذاب اور سزا دوں گا، کیوں غیر حاضر ہے۔ اَوْ لَأَصْبَحَنَّهُ، یا ضرور اس کو ذبح کر دوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لے آئے گا ہدہد میرے پاس کوئی معقول دلیل، خیر حاضر ہونے کی کوئی معقول وجہ پیش کرے گا نا پھر معاف بھی کر دوں گا۔ بس تھوڑی دیر گزری ہدہد آ گیا، پرندوں نے کہا بے وقوف پہنچ، حضرت ناراض بیٹھے ہیں جلدی کر، آ گیا پھڑ پھڑاتا ہوا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس ٹھہرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھوڑی دیر گزری تھی، آ گیا ہدہد۔ فقال، آ کر ہدہد نے کہا احطت بما لم تحط بہ، حضرت مجھے اس بات کا پتہ ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آؤ جی، ایک دفعہ آ کے حضرت کو حیران کر، میں کو اس گل دا پتہ ہے تو علم چی کونی حضرت، کمال، میں ایسی جگہ چکر لگا کر آیا ہوں جہاں آپ کے قدم مبارک ہی نہیں پہنچے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور لایا ہوں میں آپ کے پاس ملک سبا میں سے ایک یقینی خبر، ایک پکی خبر لے کر آیا ہوں ملک سبا میں سے۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اب ہدہد نے 4 حالات بیان کیے اس قوم کے، غور کرنا، میں 4 حال آپ کو سننے لگوں، پہلے ترجمہ کر رہا ہوں۔ انی وجدت امرأة، یقیناً پایا میں نے،
ایک عورت کو تملکہم جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے. یہ اخلاقی حالت بیان ہو رہی ہے. حضرت وہ جو سبا والے ہیں نا اخلاق سے گری ہوئی قوم ہے. کیسے اخلاق سے گری ہوئی؟ جنا لبھا کونی نے زنانی نو بادشاہ بنائی بیٹھے. حدیث پاک میں بھی آیا، آپ نے فرمایا جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں نا، عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر زمین کا اوپر والا حصہ اس کی نسبت زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اخلاقی حالت ان کی یہ ہے حضرت، عورت کو بادشاہ بنایا ہوا ہے، سارے سر سٹ کے کھلوندے یہ عورت دے سامنے. ہوں اجازت دے تو سریکی دا لفظ آکھاں جا نہیں میں نہ اجازت ہو گئی آخا بھائی آکھنا تھا میں آکھنا تھا. حضرت سارے رنو ان رنو یہ گل تو سمجھ تو میاں علی دا لفظ ہے، میاں علی دا لفظ ہے نا جی. حضرت میں اتھا گیا آؤ جی بادشاہی عورت سارے رنو ہی نکھے. یہ تو اخلاقی حالات ہے انہوں دی، رن مرید. آگے جی وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ. اب یہ معاشی حالت بیان ہو رہی ہے، معاشی لحاظ سے بڑی مضبوط ہے وہ قوم. کیسے؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی ہے وہ ملکہ ہر قسم کی ضروری چیزوں میں سے. بادشاہی چلانے کے لیے بڑی فوج، بڑا خزانہ، بڑا مال، بڑا پیسہ، بڑے اسباب، یہ معاشی حالت ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ملکہ کا تخت بھی بہت بڑا ہے. یہ سیاسی حالت بیان، بڑے تخت کی مالک اللہ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، یہ مذہبی حالت بیان ہو رہی ہے. چوتھی وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، پایا میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کریم کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. میں نے یہاں ایک جملہ کہنا ہے لیکن میں ساتھیوں کے دل کی توجہ چاہوں گا. حدود کیا کہہ رہا ہے؟ سورج کا سجدہ کرتی ہے ملکہ بھی اس کی قوم بھی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت کر دکھائے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال. شرکیہ اعمال شیطان نے خوبصورت کر دکھائے ہیں. میرے لفظ دل کی تختیوں پہ سارے دوستوں نے لکھنے ہیں. حدود کے جملے کا کیا مطلب ہے؟ کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں. کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں. شیطان شاباش شاباش تسا ٹھیک پہ کریں دے ہو شاباش. ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو قسم کے گناہ گار ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا اللہ ماشاء اللہ. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شرک کرنے والا، اس کو اللہ ماشاء اللہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے. کیوں؟ شرک کرنے والے کو اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یہ شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. جو شرک کو گناہ سمجھتا نہیں توبہ کیسے کرے گا؟ اور نمبر دو حضرت شیخ فرما دیتے بدعتی بندہ وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ شیطان نے یہ شرکیہ مال خوبصورت کا شاباش شاباش سورج کا سجدہ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے یہ شرکیہ اعمال ان کو خوبصورت کر دکھائے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو روک دیا سیدھے راستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، بس وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے. اب حدود کا جملہ سنیں. اسی آیت کے لیے اور اگلی آیت کے لیے ہم نے حوالہ کھولا ہے. مکے والو تم مسئلہ نہیں مانتے، پرندے بھی یہ مسئلہ توحید مان چکے ہیں. حدود نے کہا اللہ یسجدوا للہ، صرف اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبا، وہ اللہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں، فی السماوات، آسمانوں میں، آسمانوں میں بارش چھپی ہوئی ہے نکالنے والا اللہ. والارض، زمین میں چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا اللہ.
دانا ڈالا چھپ گیا، انگوری نکل آئی، بیج ڈالا چھپ گیا، پودا بن کر نکل آیا۔ آسمان و زمین میں چھپی چیزیں نکالنے والا اللہ، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو دل میں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اپنی زبان سے، اپنے ادا سے، سب کچھ کرنے اور جاننے والا صرف اللہ۔ تو اللہ لا الہ الا ہو۔ پرندے بھی یہ مسئلہ مان گئے، اللہ لا الہ الا ہو، تو مکے والے مسئلہ نہیں مانتے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو خلاصہ سناؤں۔ پہلی بات میں نے عرض کی آج کے سبق میں، یہ کپڑا میرا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کہتے ہیں سورت کا مرکزی مضمون۔ کسی صورت میں ایک دعویٰ ہوگا، کسی صورت کے 2 دعوے ہوں گے، کسی صورت کے 3 ہوں گے، کسی صورت کے 4 دعوے ہوں گے۔ جتنے مضمون ہوں گے سارے اسی کے آس پاس چکر لگائیں گے۔ دعویٰ کہتے ہیں صورت کے مرکزی مضمون کو۔ یہ کپڑا میرا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ میں نے رسید پیش کی، یہ دکاندار کی رسید ہے، یہ لکھا ہوا ہے 100 روپیہ، یہ اس کے دستخط ہیں، اس کو کہتے ہیں دلیل۔ دلیل وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ یہ کپڑا میرا ہے، یہ رسید، یہ دلیل ہے، یہ کپڑا میرا ہے۔ دلیل جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ عرض کیا تھا دلیل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے دلیل عقلی۔ عقلی دلیل کون سی ہوتی ہے؟ ہر عقل مند بندہ جس کے ذریعے دعوے کو مان سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کی ہم نے 2 قسمیں بھی عرض کی ہیں۔ اگر انسانی جسم کا ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی۔ اب جب قرآن میں آئے گا تمہارے جسم اللہ نے بنائے، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے جسم اللہ نے بنائے۔ ایک مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، عقل مند بندہ تو مانتا ہے کہ میرا جسم اللہ نے بنایا۔ آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی۔ وہ دلیل کہ ہر عقل مند جس کے ذریعے بات کو مان لے، انسانی جسم کا ذکر ہو تو دلیل عقلی انفسی، اور انسانی جسم کے علاوہ چیزوں کا ذکر ہو، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، ستارے، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی آفاقی۔ یہ مثالیں ہو چکی ہیں۔ پھر عرض کیا ایک ہوتی ہے دلیل عقلی اعترافی۔ اعترافی اقرار کرنا، ایسی عقلی دلیل کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرے۔ جیسے آپ کو نمونہ دکھایا ہے، آسمان و زمین کا مالک کون ہے، روزیاں کون دیتا ہے، کانوں کا مالک کون ہے، دشمن بھی مانتے تھے، مخالف بھی، یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہوتی ہے دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ اللہ کے بندو، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں، دیکھو پچھلے انبیاء نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، دیکھو الگ الگ پیغمبروں کا حوالہ سنو، فلاں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ اللہ کے بندو، پچھلی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ تھا، پچھلی کتابوں کے علماء بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں، جنات بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں، پرندے بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں، فرشتے بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ سارے انبیاء کرام کا مختصر حوالہ دینا 1، انبیاء کا الگ الگ حوالہ دینا 2، پچھلی کتابوں کا حوالہ دینا 3، پچھلی کتابوں کے علماء کا حوالہ دینا 4، جنات کا حوالہ دینا 5، فرشتوں کا حوالہ دینا 6، پرندوں کا حوالہ دینا 7۔ یہ 7 قسم کی نقلی دلیلیں پورے قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ قانون اگر ذہن میں ہو تو قرآن سمجھ آتا ہے، ایسے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ میں وہاں بھچرا میں بیٹھا تھا، بڑی پرانی بات ہے، میرے ہاتھ میں ایک اردو کی کتاب تھی، تو ایک آدمی نے کہا، بڑی عمر کا تھا، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، پڑھتا تھا، میں ذرا یہ کتاب تو مجھے دکھائے۔ میں نے کہا میں نہیں دکھاتا۔ اس نے کہا کمال۔ میں نے کہا یہ آپ کے علم سے نا اونچی چیز ہے، آپ کو نہیں سمجھے گی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کمال کرتے ہیں، اردو کی کتاب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ، میں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، یہ آپ کے عقل سے اوپر والی چیز ہے، یہ آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، نظر تو آ رہا تھا نا اردو ہے، میں کھولے ہوئے بیٹھا تھا۔ تو اس نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ قرآن پاک کا میں ترجمہ پڑھتا رہتا ہوں، 2-3 دفعہ تو میں نے سارے قرآن کا ترجمہ خود پڑھا ہے،
اور آپ کہتے ہیں یہ اردو والی کتاب سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کہا اچھا بسم اللہ شریف کا معنی کرو. کہ یہ کوئی مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں نے کہا بسم اللہ، با کا معنی ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ 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 کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. میں نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے، یہ شروع کرتا ہوں کس لفظ کا معنی ہے؟ آپ نے معنی کیا نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جاگتے بیٹھے ہو؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. یہ شروع کرتا ہوں کس لفظ؟ با کا تو معنی ہے ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ اللہ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم. یہ شروع کرتا ہوں کس لفظ کا معنی ہے؟ چپ خاموش، اور نہ کوش آوے نہ بنجے. ایسے بندہ خالی بھئی قرآن کا میں ترجمہ دیکھو اور میں ماہر بن جاؤں، ایسے تو نہیں ہوتا. حضرت مولا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قوانین بیان کیا کرتے تھے. یہ قوانین ذہن میں ہوں گے تو قرآن سمجھ آئے گا، ایسے قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟